میں واصف علی واصف کو اگر لے کے آؤں تو واصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ماں باپ سے پیار ہے، وہ دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں، اکثر دادا دادی پہلے چلے جاتے ہیں، آپ جو ہی مریں گے تو یہ رشتے آگے موجود ہوں گے نا، اسلام کہتا ہے تو وہ آپ کو ویلکم کریں گے، تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہر بندہ بیتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو ملاقاتیں ہیں مطلب ان کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میرا ٹاپک یوں ہی چلا گیا، قائر الحسن کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً میرے دادا دادی، نانا نانی، میرے پردادا دادی جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ جب میں مروں گا میری روحوں کی ان سے ملاقات ہو پائے گی؟ جی جی بالکل، ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ روح نیک روح جاتا ہے تو وہاں آگے نیک روح استقبال کرتے ہیں، اور جو پہلے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی جہنم کا رائی ہو گیا تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار وہ بندہ کہاں گیا، تو وہ کہے گا کہ وہ تو پہلے آیا ہوا ہے، تو وہ آپس میں حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اوہو وہ تو غلط راستے پہ چلا گیا، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس لیے تو کہا گیا صوفیاء نے کہ دنیا میں جن سے محبت کرتے ہو ان کے اعمال ٹھیک کرواؤ تاکہ آگے اگلے جہاں بھی آپ اکٹھے رہ سکیں۔ تو بالکل یہ ملاقات ہوگی، اور یہی تو خوبصورت فلسفہ ہے جو مومن کا زیور ٹھہرا کہ آپ جو ہی جائیں گے تو یہ سب لوگ وہاں موجود ہوں گے، آپ کا استقبال کرو گے، بلکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ معصوم بچے شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لالچن رشتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور وہاں پہ جو جینون پکے رشتے ہیں جنہوں نے صدیاں سال نہیں، کہا گیا کہ قیامت کا دن تو جنت کے اندر جو عمر ہے وہ اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کو گندم کے دانے سے بھر دیا جائے، اور ہر 50,000 سال بعد ایک دانہ گندم کا وہاں سے نکال کے رکھ دیا جائے، تو قیامت میں جنت میں اتنی عمر ہوگی مومن کی، اتنی لمبی عمر ہوگی۔ بے شک تو سبحان اللہ جی۔ قائر الحسن۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، شاہ خیبر شکر شامل پنجتن، شاہ خیبر شکر شامل پنجتن، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، اور خواجائے خواجگاہ فاتح قادیاں، خواجائے خواجگاہ فاتح قادیاں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، پیر مہر علی آپ ہیں، آپ ہیں، اور کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، آس میری سرے حشر اور قبر میں، آس میری سرے حشر میں اور قبر میں، پہلی اور آخری آپ ہیں، آپ ہیں، پہلی اور آخری آپ ہیں،
آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت ہیں. گفتگو کو سمیٹیے گا. ویسے تو ہماری ڈسکشن جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں مزہ جب آنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام کا ٹائم تھوڑا کم رہ گیا. تو گفتگو کو سمیٹیے گا کہ پھر وہ سوال جو میرا پہلے دونوں علماء کرام سے ہوتا ہے، کوئی ایسا فرمولہ ہے جس میں توکل اللہ بڑھ جائے؟ یہ جو رات کو سوتے وقت ٹینشن آتی ہے کہ ہائے بیٹی کی شادی، ہائے بچے کی شادی، ہائے والدہ کا علاج، صبح اٹھتے سار آنکھ میں ہوتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں آج کیا ہوگا، دہاڑی لگے گی یا نہیں لگے گی. پھر یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی گمان دلوں میں رہتا ہے مومن کے بھی کہ ہائے میرے ساتھ اللہ قبر میں کیا کرے گا. ان ساری چیزوں کا مفروضہ بتائیے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کیسے مضبوط اپنا کریں. جی اس کے لیے ایک تو سب سے پہلا فارمولہ جو ہے وہ صحبت کا ہے کمپنی کا، کہ آپ متوکلین کی صحبت اختیار کریں. اور متوکلین کون لوگ تھے؟ وہ ہمارے بزرگ جو ہمارے دادے دادیاں نانے نانیاں جن کی کمپنی میں ہم بیٹھا کرتے تھے. آج بھی دیکھیں کہ گاؤں میں وہ پیڑ کی چھاؤں کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا ہوگا تو وہ سب سے زیادہ مطمئن ہے. اس کے پاس چلے جائیں تو وہ کوئی نہیں کہے گا ملک بیٹھ رہا ہے، مایوسی ہو گئی ہے. وہ آرام سے اٹھ کے کش لے رہا ہے اور بیٹھا ہوا. وہ کیا ہے کہ ان بزرگوں کی گٹی میں توکل بٹھا دیا گیا تھا. دوسری طرف جو ہے کہ آپ قرآن مجید کی سائد پہ ایمان رکھیں. قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ہمارا ایمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس پہ بھی اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. میں اپنی آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑے سے بڑا چیلنج آ جائے تو میں اس کو اس لیے لیتا ہوں کہ یار میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس نفس کے اوپر بوجھ ڈالے گا ہی نہیں، تو جو اس نے مجھے بنایا ہے ایسا ہی تو بوجھ ڈالے گا. اور وہ مجھ پہ بوجھ اسی لیے ڈال رہا کہ میں اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. ماریہ سوال بتائیں گی پھر آج کا کہ کیا ہے ہمارا؟ جی میں بتا رہی ہوں آپ کو. آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں خیرات کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس، 110 بار، 130 بار یا پھر 150 بار. طریقہ کار یہ ہے کہ صحیح جواب آپ نے ٹائپ کرنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور ہمیں بھیج دینا ہے 0334591303 پر. اور جیتنے والے کو انسپائر پریزنٹڈ بائی اتفاق الیکٹرانکس کی جانب سے ایک خوبصورت انعام دیا جائے گا. اور میرے خیال سے اس دفعہ ہم LED دے رہے ہیں یا LED نہیں دے رہے جی، واشنگ مشین ہے ہمارے پاس بہت ہے تو اس لیے ہم دوبارہ دینا چاہ رہے ہیں واشنگ مشین. حضور والا دعا فرمائیے گا ملک کے لیے اور تمام ہمارے دوستوں کے لیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. الہ العالمین تہجد کے ان خوبصورت لمحات میں جتنے بھی خیر کے کلمات ادا ہوئے تیری بارگاہ اس حمدیت میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب ہدیۃ تحفۃ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے جمیع انبیاء اکرام صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام چاہنے والوں کی روح کو اصال کرتے منظور و مقبول فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت کے صدقے یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کا تو حامی و ناصر ہو. یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمان بچوں کی تو روح القدس کے ذریعے امداد فرما. پروردگار عالم کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما. وطن عزیز پاکستان کو نظریاتی، سیاسی، جغرافیائی اور معاشی طور پہ مستحکم فرما. پروردگار عالم روز ٹی وی کے آنر سردار خان نیازی صاحب جس اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے ہوسٹ ڈاکٹر یاسین صاحب، الہ العالمین کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول فرما. ان کے والدین کا سایہ کامل صحت کے ساتھ تعدیر قائم و دائم فرما. اس پروگرام میں اس خیر کے کام میں جتنے لوگ ان کے معاون و معاون ہیں، کوسٹ صاحبہ، کیمرہ مین، باقی جتنے پس پردہ الہ العالمین جتنے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، درجہ بدرجہ الہ العالمین سب کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.